شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سبا میں رہنے والے لوگ بہت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف فصلیں لہلہا رہی تھی اور درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی، اور یہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے تخت کی باغ ڈور سنبھالی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کے کوئی واضح دلائل نہیں ملتے۔ ملکہ بلقیس بہت قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو بھی تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت زیادہ دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موحد بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے جنات، ہوا، چرندوں پرند، جانوروں اور انسانوں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو اس دربار میں جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے تھے، مگر ان کا سب سے چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ دے سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہدہد پرندہ اڑتا ہوا آ گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہاں پر کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک ملکہ کی حکومت ہے جسے لوگ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال اور زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس آرائش و آسائش کے تمام سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے ہدہد سے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور میرا خط اس کو دینے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو اور دیکھو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط روانہ کیا۔ اس خط کا اقتباس یہ تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ میری مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط اصل میں ملکہ سبا اور ان کی قوم کی طرف اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے یہ خط لیا اور جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے اپنے سرداروں کو سمجھایا کہ یہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا
تو وہ ایک بادشاہ ہے، تو میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر انہوں نے وہ قبول نہ کیا تو وہ ایک پیغمبر ہے اور میں اس کی پیروی کروں گی۔ ہدہد وہاں پہ بیٹھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ وہ واپس آیا اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری گفتگو بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے دروازے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کی دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، تمام وزراء اور جو اعمال سلطنت دیکھتے ہیں ان کی کرسیوں کو سونے جواہرات کا کر دیا جائے اور دربار کو ہیرو جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، اس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ناظرین، ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا ایک چکنا فرش ہے۔ تب وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہٰذا اس پر ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے سین کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ لیا۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔
ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں پر 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔